ہمیں اپنے ایموشنل سروائیول کے لیے ہم کسی بھی انسان پہ پورا بھروسہ نہیں کر سکتے. اگر آپ کسی انسان پہ بھروسہ کریں گے کہ وہ مجھے پورا پڑ جائے تو آپ کو ضرور انزائٹی رہے گی. کیونکہ دیکھیں انسان کوئی بھی نا پرفیکٹ نہیں ہے، پرفیکٹ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو مینٹل ہیلتھ کا امپیکٹ جو ہوتا ہے نا بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے جب ہم اللہ پہ بھروسہ کرنے کے بجائے لوگوں پہ بہت زیادہ اتنا بھروسہ کرتے ہیں جتنا ہمیں اللہ پہ کرنا چاہیے. اس سے آپ کی انزائٹی بڑھتی ہے، آپ کی سیلف ورتھ فلکچویٹ کرنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر وقت آپ کو لوگوں کا اپروول چاہیے. آپ کو کہیں ہر وقت کہیں جیلسی ہو رہی ہے، کہیں آپ خود کنٹرول کر رہے ہیں، کہیں آپ کو دوسرا انسان کنٹرول کر رہا ہے، کہیں آپ کی اوور اٹیچمنٹ ہو رہی ہے، آپ کو ہر وقت ریجیکشن سے ڈر لگ رہا ہے، اینڈ یو ول آلویز بی ایموشنلی ایگزاسٹڈ. اتنا آپ تھکے ہوئے ہوں گے ہر وقت. ہم کیوں یہ ڈیولپ کر لیتے ہیں؟ ایسی کو ڈیپینڈنسی کہاں سے ہمارے اندر آ جاتی ہے؟ اس میں نا بہت ساری روٹ کازز ہیں جن کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے. جیسے اگر بچپن میں ایموشنل نگلیکٹ ہو نا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بڑے ہو کے پھر انسانوں میں اس چیز کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. When Allah is at the center of our lives, everything else falls into place. جی ایبسلیوٹلی بالکل ایسے ہی ہے. پھر اسی طرح انسیکیور اٹیچمنٹس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم کرتے ہیں، ٹراماز ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، سیلف ورتھ ہماری کئی دفعہ لو ہوتی ہے، لونلینس ہمیں ہوتی ہے. تو ہمارا دل جو ہوتا ہے نا وہ سیفٹی ڈھونڈتا ہے. اب اس سیفٹی میں اگر آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسٹرانگ کنیکشن ہو جائے، آپ قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہوں، آپ قرآن کو ڈیپر میننگ کے ساتھ انڈرسٹینڈ کرتے ہوں، آپ روز اپنے آپ کو ایک قرآن کے ذریعے کوئی میسج دیتے ہوں، اللہ تعالیٰ نا آپ کے ایموشنز کو بھی اینکر کر دیتے ہیں، آپ کو ہیلپ کرتے ہیں. کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ ہمیں کبھی بھی پورے نہیں پڑیں گے، وہ ہمیں تنگ ہی کرتے رہیں گے. تو ایک ہیلدی لو جو ہے نا وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ اب آج کے سیشن کے بعد آپ اپنے جتنے بھی جہاں جہاں آپ کو محبت ہے آپ کہیں کہ اب مجھے تم سے کوئی محبت نہیں ہے، مجھے صرف اللہ تعالیٰ سے محبت ہے. نہیں، اسلام ہمیں ہیلدی اٹیچمنٹ سکھاتا ہے کہ ہم نے لوگوں سے محبت کرنی ہے اللہ کی خاطر. ٹھیک، ہم نے بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پہ کرنا ہے، لوگوں پہ نہیں کرنا. اگر آپ کو کوئی محبت چاہیے آپ لوگوں سے نہیں مانگے، اللہ سے مانگے. میں بتاؤں میری ایک بہت اچھی دوست ہے اور ان کے ساتھ اس طرح کہ ان کے والدین کی بھی ڈیتھ ہو گئی، شی واز دا اونلی چائلڈ. پھر ان کی شادی نہیں چلی، پھر ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، تو شی از سارٹ آف آل الون. اور وہ کئی دفعہ کہتی ہیں کہ مجھے نا اگر فیملی نہیں نا، حالانکہ فیملی ممبرز ماشاء اللہ ہیں، کچھ اچھے ہیں کچھ ڈیفیکلٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نا کمپنسیٹ کر دیا اچھے دوست دیکھے. اور واقعی میں دیکھتی ہوں کہ ماشاء اللہ شی ہیز سم ویری گڈ فرینڈس. اور ہم سب فرینڈس بھی جب بھی مطلب کوئی اس کو چیلنج ہو کچھ ہو یا ویسے بھی جنرلی وی ٹرائی ٹو ریچ آؤٹ جب بھی لگے کہ اس کو ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے نا ہمارے دل میں اس کی ایسی محبت ڈال دی ہے کہ ہمیں اس کی فکر ہوتی ہے، ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ ہمارا بچہ ہے، ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے. اور ہم ہر معاملے میں دیکھتے رہتے ہیں کہ اس کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے کسی قسم کی، اور اگر ذرا ہمیں محسوس ہو کہ اس کو کوئی ضرورت ہے تو ہم سب کوئی نہ کوئی اس کی ہیلپ کے لیے پہنچ جاتا ہے، اور وہ اس چیز کو بہت چیریش کرتی ہے. تو دیکھیں یہ اللہ نے ڈالنا ہوتا ہے نا. ہم جب اللہ سے دور ہوتے ہیں اور ہم لوگوں سے اللہ سے کمپلین کرتے رہتے ہیں اور لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں، تو وہ محبتیں نہیں پوری پڑتی، اور پھر ہم اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں نہیں دیا. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ نہ کسی اور کی انداد کی محبت اپنے اندر رکھو. اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھیں، لوگوں پہ بھروسہ نہ کریں. لوگ تھیراپیز میں بار بار پوچھتے ہیں یہ فلاں بدل جائے گا، یہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ اللہ کے ساتھ لو لگا لینا، ساری چیزیں آپ کی ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں گی. اور دیکھیں کچھ چیزیں تو زندگی میں نہیں ٹھیک ہونی، جو مرضی آپ کر لیں، وہ آپ کا ایک امتحان ہے. کوئی بات نہیں، اللہ سے محبت ہوگی تو آپ اس امتحان میں سے بھی گزر جائیں گے، اور آگے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانیاں دیں گے. اور اسی طرح جب آپ کی ہیلدی اٹیچمنٹ ہوتی ہے تو آپ ایموشنل باؤنڈریز بھی بناتے ہیں. کسی کو اوور ہو کے، یعنی ایموشنل سپل اوورز نہیں ہوتے آپ کے کہ کسی طرح آپ لوگوں کے اوپر ہی چڑھ جائیں. اور انہیلدی اٹیچمنٹ ہوگی تو آپ لوگوں پہ بہت بھروسہ کریں گے کہ فلاں مجھے یہ کرے، فلاں ایسے کرے. اور کئی دفعہ جیسے تھیراپی میں بھی لوگ بار بار پوچھتے ہیں اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے نا، اس کو ایسے نہیں ہونا چاہیے نا، دیکھیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی نا. ہاں نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن انسان تو کرتے ہیں، انسانوں سے ہی تو غلطیاں ہوتی ہیں اور ہمیں وہ برداشت کرنی پڑتی ہیں، دیکھنا پڑتا ہے. لوگوں سے پھر ایسے لوگ جو ہے انہیلدی اٹیچمنٹ والے لوگوں سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں، اور فضول قسم کی اپنے ویلیو سسٹم پہ ایسی ایسی قربانیاں کرتے ہیں صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اور پھر لوگ پھر بھی خوش نہیں ہوتے.
تو توحید، یہاں پہ آپ دیکھیں اس آیت میں ہمیں توحید کا پیغام مل رہا ہے، اور توحید جو ہوتی ہے وہ انسان کی کو ڈپینڈنسی کو ہیل کرنا شروع کرتی ہے، انسان کی آئیڈینٹی کو سٹیبلائز کرتی ہے۔ کیوں؟ رزق کس نے دینا ہے؟ اللہ نے دینا ہے۔ میری ورتھ کون ڈیفائن کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اگر میرے رب نے مجھے پیدا کیا، میرے رب نے مجھے مسلمان بنایا، میرے رب نے مجھے اپرچونٹی دی ہے کہ میں دین سیکھتی ہوں، میں ایسے لوگوں کے ساتھ اٹیچڈ ہوں جو مجھے دین سکھاتے ہیں، دین کے مجالس میں بیٹھنے کا مجھے موقع ملتا ہے، میرے سے زیادہ وردی انسان کون ہے؟ آپ سوچیں نا، دنیا میں اگر کوئی ایسا انسان ہو جو بڑا وی آئی پی پروٹوکال ہو، لوگ اس کے ساتھ تصویریں کھچوا کھچوا کے انسٹا پہ لگاتے ہیں، لوگ مجالس میں بیٹھ کے بڑی شو مار کے کہتے ہیں او آئی نو سو اینڈ سو، اس سے میری بات ہوئی اور اس کے ساتھ میں نے بیٹھ کے کھانا کھایا، اور لائک شی از مائی فرینڈ، آئی ہیو ہر پرائیویٹ نمبر 2، اور میں ان سے ملتی بھی ہوں۔ انسانوں کے لیے ہم کہتے ہیں، سوچیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا پروٹوکال دے رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جب چاہیں ڈائریکٹ ڈائلنگ بات کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی درمیان میں انٹرمیڈیری نہیں چاہیے، آپ اللہ تعالیٰ سے فرمائشیں ڈال سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دل کی بات بتا سکتے ہیں، اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اتنے کام ہمیں پتہ چلتے ہیں، ہم اللہ کے لیے یہ کرنا شروع کریں اللہ محبت کرتا ہے، ہم یہ کر لیں اللہ محبت کرتا ہے۔ کبھی یہ نہیں کہ ہم کر بھی لیں پھر بھی نہیں کرتا۔ شوہر کے لیے آپ اتنا کچھ کر لیں پھر بھی وہ ناراض ہو سکتا ہے، اماں ابا کے لیے سب کچھ کریں پھر بھی وہ کمپلین کر سکتے ہیں، اماں ابا بچوں کے لیے سب کچھ کریں، بچے پھر بھی کہہ سکتے ہیں ناشکرا پن کے آپ نے کیا کیا ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نہیں کرتا ایسے۔ اور اسی طرح سے جو ہمارا فیوچر ہے، ہم یہ بات یاد رکھیں وہ اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں شخص میرے لیے یہ کام شاید فیوچر میں کر لے گا، مطلب آپ کچھ بھی نہ بولیں، اللہ کو ہمارا دکھ ویسے ہی پتہ ہے، ہمیں بتانا بھی نہیں پڑتا۔ سوچیں نا، موسیٰ علیہ السلام اتنے دکھی ہیں، پریشان ہیں، نئی جگہ پہ آئے ہیں، انسیکیور فیل کر رہے ہیں، اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے مدین میں، اور دعا کیا مانگتے ہیں؟ نیکی کا کام کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو بھی تو مجھے عطا کر دے میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، میں اس خیر کا محتاج ہوں۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا دیا، ان کو گھر مل گیا، ان کی شادی ہو گئی، ان کو نوکری مل گئی، ان کو بعد میں نبوت مل گئی، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لوٹا دیا، سب کچھ دے دیا ان کو۔ تو یہ جو ریلیشن شپ ہوتا ہے نا ہمارے، کیسے ہوتے ہیں، اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے صحیح چوائس کرنی ہے، ہم نے ہر رشتے کو اس کی اپنی جگہ پہ رکھنا ہے۔ سیکیور اٹیچمنٹ اس طرح سے آتی ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ہر موقع پہ بتاتے ہیں انسان تو انسان ہے نا، وہ نہیں ہمیں پورا پڑھ سکتے، نہیں ہمارے لیے سب کام کر سکتے، ان کی بھی غلطیاں ہوں گی، ان کی غلطیاں ہوں گی تو اللہ کو خود جواب دیں گے، میں کیوں اس کی وجہ سے اپنی سیلف ورتھ خراب کروں، میں کیوں اپنے آپ کو مینٹلی سک بناؤں، اور میں اس کی وجہ سے سیلف ہارم میں جاؤں، اور میں کہوں میں تو جی سوسائڈل ہو گئی ہوں، میں نے تو اپنی جان لے لینی ہے اب۔ کیوں؟ وائی؟ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو اپنے آپ سے نا بار بار پوچھا کریں وٹ ڈو آئی فیئر لوزنگ دا موسٹ، مجھے کس چیز کا ڈر ہے؟ کیا مجھے یہ ڈر ہے کہ میں یہ نہ ہو کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے، مجھے یہ چیز پتا ہو؟ پھر یہ کہ کس کا اوپینین میرے موڈ کو کنٹرول کرتا ہے، کس کی ویلیڈیشن نہ ملے تو میں جی ایمٹی فیل کرنا شروع کر دیتی ہوں، میں اپنی ویلیو سسٹم پہ کمپرومائز کرتی ہوں، تو کیوں، کس وجہ سے، کیا میں کر رہی ہوتی ہوں؟ اور اپنا ہیلنگ فریم ورک لے کر آئیں، کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ کنیکشن جو ہے وہ اسٹرانگ کریں، ڈیلی کوئی نہ کوئی دعا ایسی مانگیں جس سے آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ویل کنیکٹڈ ہوں۔ انٹرنل ویلیڈیشن لے کر آئیں۔ انٹرنل ویلیڈیشن کیا ہوگی؟ آپ کے اندر ایک سیلف رسپیکٹ ہونی چاہیے، آپ کو ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا، میرے رب نے مجھے بنایا، میں نے اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا، اپنے آپ کو بتائیں کہ میں نے اپنی اٹیچمنٹ کو صحیح کرنا ہے، اپنے ایموشنز کو ریگولیٹ کرنا ہے، اپنی باؤنڈری کو ہیلدی کرنا ہے، اور میں نے ادھر ادھر کی اٹیچمنٹس کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ صحیح طرح سے جو ہے نا اٹیچ ہونا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنی، جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ تو یہاں پہ ہم نے اپنے جو ایموشنل آئیڈلز ہیں، بت ہمارے ہیں ایموشنل، اچھا اپروول آئیڈلز ہیں، ریلیشن شپ آئیڈلز ہیں، اسٹیٹس کے آئیڈلز ہیں، ان سب کے بارے میں ہم نے سیریسلی سوچنا ہے اور اپنے آپ کو بتانا ہے کہ نہیں، ان چیزوں میں میں نے اپنی تباہی نہیں کرنی، میں نے اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہا گیا؟ اور اگر ہو تم کسی شک میں اس سے جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پہ، یعنی اگر تم توحید کو نہیں مانتے،
انداز اپنے رکھنا چاہتے ہو کہ نہیں بس مجھے نہیں پتا، مجھے تو اسی کی محبت چاہیے، مجھے تو یہی چاہیے، اس نے میرا دل کیوں توڑا، اس نے چیٹ کیوں کیا، فلاں نے ایسے کیوں کیا، فلاں نے مجھے پوچھا کیوں نہیں، اور اس نے میرا دل توڑا، اور فلاں اس کو کیوں امپورٹنس دیتا ہے اور اس کے ساتھ کیوں نہیں آتا، اور مجھے فلاں نے دھوکہ کیوں دیا، یا میری زندگی میں فلاں شخص تھا، اللہ کیوں اس کو لے گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم نہیں اب ان باتوں میں شک میں آ جاتے ہو، تم اللہ کی بات پہ یقین نہیں کرتے ہو، تو فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ کوئی صورت، بلاؤ کوئی چیز، ایسی کوئی چیز لے آؤ، کوئی فارمولا لے آؤ جس سے تم ٹھیک ہو جاؤ۔ آپ دیکھیں کہ دنیا جہان میں جتنے مرضی فارمولے آپ لے آئیں، تھیراپیز بھی آپ کرواتے رہیں، کچھ لوگ کیا کہتے ہیں ہم سائیکائٹرسٹ کے پاس بھی چلے گئے، ہم سائیکالوجسٹ کے پاس بھی چلے گئے، نہیں ٹھیک ہو رہے ہیں، بار بار وہ مسئلہ ہمارا آتا ہے، کبھی تھوڑی سی بہتری ہوتی ہے لیکن نہیں، اگین آئی ایم بیک ٹو دا سیم تھنگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل بھروسہ تو ہمیں اپنے ڈیوائن اسکرپچر پہ رکھنا چاہیے۔ اگر آپ نے سنا ہو الکوہلک انونیمس ایک موومنٹ ہے یو ایس میں نا، یہ ایڈکٹس کے لیے، اور اس میں ہے ہی یہ ہوا کیا تھا، اس میں اس کے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہی ہے کہ جب یعنی ایڈکٹس بہت سارے لوگوں کے پاس جاتے تھے، بہت سے سینٹرز میں جاتے تھے ٹریٹمنٹ کے لیے، ٹھیک نہیں ہوتے تھے، وقتی طور پہ تھوڑا سا ڈیٹاکس ہوتے تھے، پھر دوبارہ نشہ شروع کر دیتے تھے، اور یہ کافی بڑا چیلنج ہر جگہ بنا ہوا تھا۔ اور اس پہ دو تین جو لوگ تھے جنہوں نے مل کے یہ پلان پورا بنایا، انہوں نے کہا کہ جب تک ہم اسپرچل ایلیمنٹ نہیں ڈالیں گے، اور اس کے 12 پوائنٹس ہیں اور ان میں ساری اسپرچویلٹی انہوں نے ڈالی ہے، جب تک ہم یہ نہیں ڈالیں گے کہ گاڈ کے ساتھ لوگوں کا کنیکشن ہو، لوگ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اور اسی لیے اس وقت یہ پوری دنیا میں سب سے سکسیسفل موومنٹ امریکہ میں جو ہے، ویسے تو سب سے سکسیسفل ماڈل ہمارے دین میں ہے، کیونکہ اللہ کی خاطر آپ دیکھیں کہ جب حکم آیا تھا قرآن میں تو سب نے توڑ دیے تھے اپنے برتن اور بہا دی تھی شراب گلیوں میں، اور سب نے امیجیٹلی پینے سے انکار کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کے ساتھ اس کنیکشن کو اسٹرانگ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی صورت لے آؤ، اپنے گواہوں کو، شہداء کو بلا لو، ان کن تم صادقین، اللہ کے سوا کوئی اگر آ کے تمہاری کوئی ٹریٹمنٹ کر دے کسی چیز کے ساتھ، وقتی طور پہ آپ آرام آ سکتا ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ٹرولی آپ ہیل کریں، ٹرولی آپ ہیل کریں، تو آپ کو قرآن کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو بہت اسٹرانگ کرنا ہوگا۔ جتنا آپ اسٹرانگ کرتے جائیں گے آپ دیکھیں گے مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز جلدی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر نہ تم نے کیا اور ہرگز نہیں تم کر سکو گے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تو پھر کیا؟ اگر کوئی شخص نہیں مانتا، نہیں کرتا، اللہ کی عبادت کے لیے تیار نہیں ہوتا، اپنے انداد کو نہیں چھوڑتا، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر وہ آگ میں جائے گا، اور وہاں پہ اس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ اب آپ دیکھیں کئی دفعہ ہم جب اس طرح کی آیات پڑھتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کیوں اتنی سختی کیوں ہے، لیکن آپ دیکھیں نا کہ ہم خود غلط فیصلے پھر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو پھر پریشان ہوتے ہیں، سوسائڈل ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح وقت پہ جو ایک ریلیشن شپ بنانا چاہیے وہ نہیں بناتے۔ میں بہت سی ایسی بچیوں کو یا خواتین کو جانتی ہوں جن کو سوسائڈل تھاٹس ہوتی ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں پھر کوئی آیت یاد آ جاتی ہے، پھر اللہ کا ڈر یاد آ جاتا ہے، پھر آخرت کا خیال آ جاتا ہے، اور پھر ہم اپنے آپ کو روکتے ہیں کہ یہ ہم نے کام نہیں کرنا۔ قرآن روک لیتا ہے نا، پھر قرآن آپ کو سنبھال لیتا ہے۔ اللہ کا کلام جو ہے اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ ہمیں پکڑتا ہے۔ تو یہاں پہ نا ایک اور کانسیپٹ بھی کلیئر کرنا ہے، یعنی کیا کریں پھر ہم بالکل تھیراپیز چھوڑ دیں اور ہم صرف قرآن پڑھیں؟ آپ نے دونوں چیزوں کو سائڈ بائی سائڈ لے کے چلنا ہے۔ جب آپ کو مینٹل ہیلتھ کا چیلنج ہوتا ہے تو مینٹل ہیلتھ کے لیے جو ٹیکنیکل چیزیں آپ کو کرائی جاتی ہیں وہ تو آپ کو کرنی پڑیں گی، وہ طریقہ علاج ہے، لیکن اگر آپ مائنس قرآن کرتے ہیں نا وہاں پہ آپ کو پرابلم آئے گی، اور قرآن کو آپ نے سمجھنا ہے کہ اللہ کے کلام کو سمجھنا ہے۔ وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، یہ تیار کن لوگوں کے لیے کی گئی ہے؟ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ لیکن اب دیکھیں قرآن میں نا ایک بیلنس ہے، اور یہی بیلنس ہمیں اپنی زندگی میں بھی چاہیے۔ یہ بیلنس کیا ہے؟ اب دیکھیں ابھی ہم نے اتنی سخت آیت یہ پڑھی کہ اگر یہ نہیں کریں گے اور ان سے بالکل نہیں کیا جائے گا تو پھر کیا ہے، ان کے لیے آگ ہے جس میں ایندھن کیا ہے، انسان اور پتھر، اور تیار کی گئی ہے۔ جیسے باربیکیو کے لیے پہلے وہ پٹ کو تیار کیا جاتا ہے، جو تیار ہو جاتی ہے پھر ہم آرام سے وہ آتے ہیں اور آ کے وہ باربیکیو سٹکس میں ہم اپنے وہ لگاتے ہیں، اپنا میٹ لگاتے ہیں، میرینیٹڈ میٹ لگاتے ہیں، اور پھر ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ تو وہ عدت تیار کی بھی ہے کافروں کے لیے، لیکن ساتھ ہی انصاف کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اچھا خوشخبری ہے کس کے لیے؟ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ ایمان ہم نے پڑھا تھا نا، بس آپ نے وہ
جو ایمان کی وہ کیٹیگریز ہیں ان سب باتوں کو ماننا ہے. میں مان رہی ہوں اللہ ہے، میں پروفٹس کو مانتی ہوں، میں کتابوں کو مانتی ہوں، فرشتوں کو مانتی ہوں، آخرت کو مانتی ہوں، میں ان سب چیزوں کو مانتی ہوں. اور جب آپ سب کو مانتے ہیں اور پھر آپ اچھے اچھے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کے لیے جنت ہے. ان لہم جنات، باغات ہیں تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور وہ اس میں رزق دیے جائیں گے پھلوں کے طور پہ، ان کو سارے رزق مل رہے ہوں گے. اور پھر کیا وہ کہیں گے قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، ہاں بالکل اس سے پہلے ہمارے پاس ایسے ہی تھے، ملتے جلتے پھل کھاتے تھے. یعنی دیکھیں جب کوئی ہم نئی جگہ پہ جائیں نا، جیسے آپ کسی بڑے ہائی اینڈیڈ ریسٹورینٹ پہ چلے جائیں جہاں آپ کو عادت نہیں، یا بہت ہی کوئی ایسا ریسٹورینٹ ہو جس میں بڑی عجیب و غریب قسم کی نئی ڈشز ہیں، چاہے وہ بہت مزیدار ہوں لیکن شروع میں آپ انکمفرٹیبل ہوں گے. لیکن جنت ایسی جگہ ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے کمفرٹ کے لیے ہمارے تیار کی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم یہ نہ پریشان ہو جائیں، پتہ نہیں کیسے ہوں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا. تو اس لیے کہا گیا متشابہہ، جو آپ کو پسند ہے نا اسے ملتی جلتی چیزیں ہوں گی، لیکن سٹل وہاں کی چیزیں ایسی ہوں گی جو کبھی آپ نے امیجن نہیں کی ہوں گی. اور پھر اس میں ازواج ہوں گے مطہرہ، ایسے ایسے اسپاؤزز نہیں ہوں گے جو ہم پہ چیٹ کر رہے ہیں اور کبھی کسی کے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہیں، کبھی ہمیں یہ ڈر لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کس سے دوستی کر رہے ہیں، کس سے جا جا کے مل رہے ہیں اور ہمیں پریشانیاں ہو رہی ہیں. نہیں نہیں نہیں، مطہرہ، پاکیزہ، اچھے. ہمیں فکر ہی نہیں ہوگی، ہمیں کبھی ان کا فون نہیں چیک کرنا پڑے گا، ہمیں کبھی جا جا کے ان کا پیچھا نہیں کرنا پڑے گا، ہمیں کبھی وہاں پہ مینٹل ہیلتھ کا یہ چیلنج نہیں ہوگا کہ جی وہاں پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جی انہوں نے کوئی دوسری تیسری شادی تو نہیں کر لی، یا یہ کہ یہ کسی اور کے پیچھے تو نہیں جا رہے، مجھ سے زیادہ کسی اور کو تو نہیں پوچھ رہے. مطہرہ، کوئی پورن ایڈکشن نہیں وہاں پہ ہوگی، کوئی اور ایسے مسئلے نہیں ہوں گے. وہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہنے والے. ایک آیت آ رہی ہے جس میں جہنم کی بات بتائے گی، ساتھ ہی آیت آ گئی جس میں جنت کی بات بتائے گی. پلیز برنگ دس بیلنس ان یور سیلف. ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں ذرا سا جھٹکا لگے نا تو ہم تو اپنے آپ کو اتنا بڑا جہنمی بناتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بس میں تو ختم ہو گئی، کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا، اللہ بھی ناراض ہو گیا، میرا بس دین مذہب بھی گیا، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی، آئی ایم ٹوٹلی ڈومڈ. نہیں، اگر آپ نے آپ کو کہیں وارننگ مل رہی ہے یا آپ کہیں تھک رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، پھر ساتھ ہی تھوڑی سی کوئی اچھی بات بھی یاد کر لیں. بیلنس لے کر آئیں اپنے تھاٹ پروسیس میں. ہر وقت میں نے سیلف پٹی اور بیکاری میں نہیں جانا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بالکل نہیں شرماتا کہ وہ ایک مچھر کی مثال سے ہمیں کوئی بات سمجھائے. مچھر کی مثال سے بھی اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ہم بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں. کیوں؟ ایمان لانے والے کیا کریں گے؟ اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی مثال ہوگی، چھوٹی سی مثال بھی ہوگی، ایمان لانے والے فوراً کہیں گے انہ الحق من ربہم، یہ تو حق ہے رب کی طرف سے. وہ اس پہ بھی کہیں گے اللہ اکبر، سبحان اللہ، اف اتنا مجھے سمجھ آئی، مجھے تو مزہ آ گیا، میرے تو 14 طبق روشن ہو گئے، مجھے تو یہ بات ایسے پتہ چلی، اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی بات سمجھائی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کتنے گریٹ ہیں. لیکن وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے ماننا ہی نہیں، جنہوں نے کفر کیا ہے، جن کے دلوں پہ مہر لگی ہے، وہ کیا کہیں گے؟ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا سمجھایا، مجھے تو یہ بات نہیں سمجھ آتی، یہ کیا بات ہوئی. وہ اس میں سے بھی نقص نکالنا شروع کر دیں گے. سو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت سو کو گمراہ کر دیتا ہے. اللہ گمراہ نہیں کرتا، ان کے اپنے تھاٹ پروسیس ایسا ہے. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ بہت سو کو ہدایت دیتا ہے. اور ہدایت کن کو دیتا ہے؟ جو ہدایت لینا چاہ رہے ہوتے ہیں. جیسے دیکھیں تھیراپی میں جب کوئی آپ کو کہتا ہے، آج ہی میرے ساتھ ہوا کہ ایک میری کلائنٹ تھے، تو میں نے ان کو جب کہا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، تو وہ مجھے پچھلے 4-5 سیشن سے لگاتار یہ کہہ رہی ہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کوشش تو کریں. تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں آپ کی کیوں ایکسپیکٹیشن ہے کہ میں یہ کر سکتی ہوں، میں نہیں کر سکتی. میں نے کہا اللہ نے آپ کے اندر پوٹینشیل رکھا ہوا ہے، میں تو اس پوٹینشیل کی بات کرتی ہوں. تو آپ یہ نہ بولیں نہیں، وہ کفر ہو جاتا ہے نا کہ نہیں میں نے نہیں کرنا، میرے سے نہیں ہوگا. آپ کے اچھا آئی ٹرائی، ڈاکٹر کمل نے کہا ہے نا، تو چلو آئی ٹرائی، کیا ہو جائے گا نا، زیادہ سے زیادہ نہیں ہوگا تو میں ان کو بتا دوں کہ بتا دوں گی بعد میں کہ مجھ سے نہیں ہوا، لیکن میں کوشش تو کروں. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتا مگر اس میں زیادہ لوگ جو پھنستے ہیں کون سے ہوتے ہیں؟ فاسق ہوتے ہیں. اب یہ 4th کیٹیگری ہے، یاد رکھیں. ہم نے ایک کیٹیگری پڑھی تھی متقی کی، ایک پڑھی تھی کافر کی، ایک پڑھی تھی منافق کی. اب یہ ہے فاسق. فاسق کون ہوتا ہے؟ فسق سے. فسق کہتے ہیں بیسیکلی سمجھے جیسے یہ لوبیا ہوتی ہے نا، وہ ہارڈ ہوتا ہے نا اس کا کور، تو اس ہارڈ کورنگ میں سے اگر اندر سے کوئی چیز نکلتی ہے اس کو کہتے ہیں فسق.
جیسے نافرمان کون ہوتا ہے؟ نافرمان انسان وہ ہوتا ہے، فاسق انسان وہ ہوتا ہے جس کو کلیئرٹی سے پتہ ہے یہ کام نہیں کرنا، پھر بھی وہ کرتا ہے۔ اس کو پتہ ہے ریڈ لائٹ پہ مجھے کھڑے ہونا ہے، لیکن وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، پولیس مین نہیں ہے، کہتا ہے نکل جاؤ، ٹھیک ہے؟ یہ والا ہوتا ہے فاسق۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، لیکن جو فاسق ہے نا وہ تیار بیٹھا ہوا ہے باؤنڈری توڑنے کے لیے۔ اور فاسق کیا کرتا ہے؟ جو توڑتے ہیں عہد اللہ کا مضبوط کرنے کے بعد، آئی سویئر آئی ڈو اٹ، میں نے پکا وعدہ کر لیا، اللہ سے کر لیا اور لوگوں سے کر لیا، لیکن پھر وہ عہد توڑتے ہیں اور وہ کاٹتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ کاٹتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا اس کو جوڑنے کا۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ صلہ رحمی۔ رشتوں کو نہیں کاٹ سکتے، جو فاسق انسان ہوگا وہ رشتوں کو کاٹے گا۔ اب دیکھیں کئی رشتے ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں، بہت تنگ کرتے ہیں، واقعی ہمارا ان سے ملنے کو دل نہیں چاہتا۔ اس میں آپ کے اپنے یعنی اپنے پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں، بہن بھائی ہو سکتے ہیں، خالہ، ماما، چچا، تایا، پھپھو، نانا، نانی، دادا، دادی، اس طرح کے کوئی بھی رشتہ دار جو قریبی ہیں۔ اور اس میں آپ کے ہسبینڈ کے وہ رشتہ دار ہو سکتے ہیں، اگر آپ میرڈ ہیں تو جیسے سسرال والے ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم توڑ نہیں سکتے، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی نقصان دیتا ہے تو ہم تھوڑا سا ڈسٹنس مینٹین کر لیں، لیکن ہم رشتہ نہیں توڑ سکتے۔ ہمیں کوئی نظر آئے گا تو ہم سلام کریں گے، ہم موڈ نہیں خراب کریں گے، ہم بدتمیزی نہیں کریں گے۔ اور اگر ہمارے ہسبینڈ کے پیرنٹس ہیں، فیملی ہے، تو ہم ان کو ان سے ملنے سے نہیں روکیں گے، بے شک وہ ہماری انسلٹ کرتے ہیں، اس کا حساب وہ خود اللہ کو دیں گے۔ ہم نے اس چیز کو اپنے لیے ایشو نہیں بنانا۔ کافر اور فاسق میں کیا فرق ہے؟ کافر جو ہوتا ہے وہ ٹوٹل انکار کرتا ہے، فاسق جو ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے لیکن وہ فسق کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈس اوبیڈینٹ ہوتا ہے، وہ لا بریکر ہوتا ہے، وہ اس کو قانون پتہ ہے، وہ حدیں توڑتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے نکلتا ہے۔ اور یہاں پہ بتایا کہ نا اللہ سے عہد، مثلا اسے پتہ ہے نماز پڑھنی چاہیے، وہ نماز نہیں پڑھتا، تو یہ فسق ہو جائے گا۔ اور وہ رشتوں کو توڑتا ہے، تو رشتوں کو نہیں توڑنا۔ میں آپ کو بتاؤں، میں جب بھی تھیراپی کرتی ہوں نا تو آئی وانٹ ٹو انشور کہ ہم صلہ رحمی کے رشتے جو ہیں ان کو نہ توڑیں۔ اور جہاں پہ سسرال والوں کا معاملہ ہے، آئی وانٹ ٹو انشور آپ کی زندگی میں کبھی برکت نہیں آئے گی اگر آپ اپنے ہسبینڈ کو وہ رشتہ نبھانے نہیں دیتے۔ اب کئی خواتین مجھے ایسے کہتی ہیں، میں تو نہیں روکتی اپنے ہسبینڈ کو، لیکن ہمارا موڈ اتنا خراب ہوتا ہے جب ہمارا ہسبینڈ اپنی فیملی کو امپورٹنس دے دے، ان کا زیادہ خیال رکھے، پھر وہ ہسبینڈ اوائڈ کرتا ہے، اس نے کیونکہ آپ کے ساتھ رہنا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ کا حکم ہے، آپ اپنے گھر میں اپنے کاموں میں برکت چاہتے ہیں تو تھوڑا سا برداشت کر لیں اللہ کی خاطر۔ کیا ہے، 4 باتیں وہ سناتے ہیں تو کوئی بات نہیں، 4 باتوں سے آپ نیچے گر جاتے ہیں، آپ کوئی چھوٹے انسان ہو جاتے ہیں، آپ اللہ کی نظر میں کتنے بڑے ہو جاتے ہیں، کبھی یہ بھی سوچ لیا کریں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، یہ لوزرز ہوں گے۔ ہمارے کئی دفعہ مسئلے صرف اس لیے نہیں حل ہو رہے ہوتے کہ ہم اس طرح کے بلنڈرز کر رہے ہوتے ہیں یا دوسرے لوگوں کو ہم ان چیزوں پہ شے دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کس طرح تم انکار کرتے ہو اللہ کا، تم تو کچھ بھی نہیں تھے، امواتن مردہ تھے، فاحیاکم، پھر زندہ کیا ہم نے تمہیں، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، اور تم اللہ کی طرف جاؤ گے۔ اور وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو زمین میں ہے سب کا سب، اور پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، پھر اس نے درست کر کے بنا دیا انہیں 7 آسمان، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو آج ہم نے جو امپورٹنٹ میسج پڑھا ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس کے اوپر آپ نے اچھی طرح غور و فکر کر۔ میرا ایک سوال ہے، اگر ہمارا کوئی خونی رشتہ ہے جیسے چاچو، وہ ہمیں نہیں بلاتے، ہم ان کو کہیں مل جائیں تو سلام کریں پر وہ جواب نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ سائڈ پر ہو جاؤ، تو ہم اس محفل میں بے عزتی فیل کریں اور نیکسٹ ٹائم ہم خود ہی اوائڈ کریں، تو کیا ہم گناہ گار ہوں گے؟ دیکھیں، آپ کو جب بھی وہ سامنے ملے نا، آپ نے تمیز سے بات کرنی ہے۔ اگر آپ سے وہ کافی دور ہیں اور آپ کو لگتا ہے آپ اوائڈ کرنا چاہتے ہیں، اوائڈ کر سکتے ہیں، بس اوائڈ کرتے ہیں، ڈزنٹ میٹر۔ لیکن اگر آپ آمنے سامنے ہو جاتے ہیں اور آپ یہ جو ہے نا بے عزتی فیل کرنا، اس کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ ہماری کوئی عزت نہیں ہے، سب عزت اللہ کی ہے۔ ہم تو بالکل وہ ہیں، کامنر ہیں۔ ہم اپنی عزت کی اتنی فکر کرتے ہیں جس کی وجہ سے پھر ہم بہت سے بلنڈرز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
ایک اور سوال ہے what if our husband doesn't keep a healthy relationship with our parents and we always give importance to his relationship. It hurts a lot when he doesn't value or respect our parents and expect to always be good with his parents. ہاں جی، یہ بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے، یہ کلچرل مسئلہ ہے نا. ہمارے مردوں کو کبھی یہ سکھایا نہیں جاتا عزت دینی ہے سب کو، سب بزرگوں کو عزت دینی ہے جو بھی ہو نا. اس میں کوئی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میکا یا سسرال ہے. ہم سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جو بھی ہمارے بڑے ہیں ان سے عزت کے ساتھ معاملہ کرنا ہے. تو اگر کوئی نہیں کرتا تو بس اپنا ہرٹ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھول دیں، اللہ تعالیٰ خود آپ کے لیے راستے پیدا کرے گا. لیکن اگر وہ آپ کے پیرنٹس کو نہیں پوچھتے تو اس سے آپ چھوٹے نہیں ہوتے ہیں، نہ آپ کے والدین چھوٹے ہو جاتے ہیں، اس سے وہ انسان جو غلط کام کرتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے. اور آپ اگر ان کے والدین کا اور ان کے گھر والوں کا پھر بھی خیال کرتے ہیں تو یہ آپ کی بڑائی ہوتی ہے، آپ کی سیلف ورتھ زیادہ اچھی ہونی چاہیے ایسا کام کر کے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.